علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی شہرہ آفاق کتاب زجاجۃ المصابیح کی پہلی حدیث کا درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال یہ صرف نیتوں سے ہی معتبر ہوتے ہیں، یعنی نیت ہی کی وجہ سے اعمال پر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی، اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی۔ معزز سامعین ناظرین کرام، امام بخاری ہو کہ امام مسلم اور اسی طریقے سے دیگر اصحاب صحاح ہو کہ جوامع ہو، جتنے بھی محدثین ہیں ان کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے آغاز سے قبل انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اگرچہ کہ کتاب کا مضمون کچھ اور ہو، لیکن محدثین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس حدیث پاک کے نقل سے اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اسی بات کے پیش نظر محدث دکن علیہ الرحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان سے پہلے آپ نے نقل کیا، اور محدثین کا یہ عمل اس امر کے پیش نظر ہوتا ہے تاکہ نیتوں کی درستگی ہو جائے، نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، اور یہ جو کام کا آغاز کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال پر اس کی نظر نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا عمل ہے کتنا چھوٹا عمل ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر ہوتی ہے تو وہ بندوں کی نیتوں پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اعمال پر، کاموں پر تو مخلوق کی نظر ہوتی ہے، لیکن نیت پر خالق کی نظر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بندوں کو اس حدیث پاک کو ذکر کر کر یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے ہر عمل سے پہلے، ہر کار خیر سے پہلے حسن نیت رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ ان کے اعمال کو۔ اور اسی طریقے سے استاد محترم عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف علیہ الرحمہ، آپ نے اس حدیث پاک کے درس کے دوران بڑی ہی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس عمل سے پہلے اس کے سامنے یہ حدیث پاک موجود ہوتی ہے، اور اس سے یہ سوال کرتی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے لیے ہے، یا پھر لوگوں میں نمازی کہلانے کے لیے، متقی پرہیزگار کہلانے کے لیے ہے؟ اسی طریقے سے حج کر رہا ہے، اللہ کے لیے ہے یا پھر حاجی اپنے آپ کو کہلانے کے لیے؟ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کر رہا ہے تو کس لیے، اللہ کی رضا کے خاطر کر رہا ہے یا پھر لوگوں میں شہرت کے لیے کر رہا ہے؟ تو الغرض بندہ مومن اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل سے پہلے اس کے سامنے یہ حدیث موجود ہوتی ہے، اور اس سے یہ سوال کرتی ہے کہ اس کا یہ عمل کس لیے ہے۔ تو اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل صالح سے پہلے خالص اللہ کی رضا کے لیے جو سنا اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور معزز ناظرین، یہ حدیث پاک کئی ایک زاویوں سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر فقہی اعتبار سے یہ حدیث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کتب فقہ میں اس حدیث پاک کے تحت طویل ابحاث کو ذکر کیا گیا ہے، اور کئی ایک مسائل کو اس حدیث پاک کی روشنی میں مستنبط کیا گیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس حدیث پاک کے تحت اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہوئے آپ حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو، غسل، اسی طریقے سے جو عبادات غیر مقصودہ ہیں
ان میں نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو امام شافعی اور دیگر ائمہ کا طرز استدلال کو اس طریقے سے ہے کہ جو بالنیات جو عربی قاعدے کے مطابق جار مجرور ہے، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جار مجرور صحیحۃ یا تصح فعل کے متعلق ہے، کہ مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ اعمال یہ صرف نیتوں سے ہی صحیح ہوتے ہیں، اگر نیت نہ ہو تو پھر عمل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن احناف یہاں پر اس جار مجرور کو معتبرۃ یا پھر تعتبر فعل کے متعلق مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اعمال یہ نیتوں سے معتبر ہوتے ہیں، نیت ہو تو پھر عمل پر ثواب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں الاعمال کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہر قسم کا عمل مراد نہیں ہے، بلکہ عبادات مقصودہ اس سے جو ہے سنا مراد لیے گئے ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یعنی کہ اگر ان اعمال کے کرنے سے پہلے دلی ارادہ نہ ہو، اگر نیت نہ ہو تو پھر ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کئی ایک جوابات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے ہیں کہ جس کو محدث دکن علی الرحمٰن نے اس حدیث پاک کی حاشیے میں مفصلاً ذکر کیا ہے۔ اس میں سے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ مہاجر ام قیس کے بارے میں جو ہے سنا یہ حدیث پاک وارد ہوئی ہے، یعنی کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا تھا، کہ چونکہ اس نے ام قیس کے لیے جو ہے سنا ہجرت کی تھی، اور اس سے نکاح کے لیے جو ہے سنا اس غرض سے جو ہے سنا اس نے ہجرت کی تھی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے ام قیس نامی خاتون سے نکاح کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی تو بالضرور یہاں پر اس کی اس ہجرت پر اس کے لیے ثواب حاصل ہوتا، لیکن اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے خاطر نہیں تھی، بلکہ خاتون سے نکاح کی غرض سے تھی، تو اسی لیے اس کی اس ہجرت پر جو ہے سنا اس کو ثواب کی بشارت نہیں دی گئی۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کی اس ہجرت کو جو ہے سنا باطل قرار نہیں دیا گیا، اس کو ثواب تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس ہجرت کو یہاں پر باطل قرار نہیں دیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال کی صحت کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اعمال میں اگر نیت ہو تو اس پر ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اس پر جو ہے سنا اس کی صحت کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بندوں کے بے شمار کام ہیں کہ جس پر جو ہے سنا نیت ضروری نہیں ہوتی، جیسے کہ استقبال قبلہ ہے، اور اسی طریقے سے معاملات ہیں، بیع و شراء ہیں، خرید و فروخت ہیں، استعارہ ہے، اجارہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں بندوں کے بغیر نیت کے یہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی صحت کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی۔ اور احناف جیسے کہ بتلایا گیا کہ اعمال کا جو لفظ ہے حدیث پاک میں، اس سے عبادات مقصودہ یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کو مراد لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عبادات مقصودہ میں نیت کے بغیر جو ہے سنا وہ معتبر نہیں ہوتے، کیونکہ بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتے ہیں کہ اعمال مقصودہ یا عبادات مقصودہ و غیر مقصودہ۔ مقصودہ وہ عمل اور عبادت ہوتا ہے جو شریعت میں بالذات مقصود ہوں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ ہیں، اور یہ اعمال بغیر نیت کے درست نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہ صحیح ہوتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اور اعمال غیر مقصودہ یعنی کہ جو بالذات مقصود نہ ہوں، جیسے کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو اس میں جو ہے سنا یہ نیت شرط نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نیت کی وجہ سے اس عمل پر جو ہے سنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو وسائل ہیں عبادات کے لیے، اس میں نیت احناف کے پاس شرط نہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو شرط مانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احناف کے پاس صرف عبادات مقصودہ میں نیت ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عبادات مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ ہو، ہر دو میں جو ہے سنا نیت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ حدیث پاک فقہی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کئی ایک مسائل کا استنباط اس سے کیا گیا ہے، اور اس حدیث پاک سے ہم کو
نیت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور نیت کے متعلق محدث دکن علیہ الرحمہ نے بڑے ہی قیمتی اقوال آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور معاملات پر نیت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہر کام میں نیت اچھی رکھنا چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہو تو دنیا میں بھی اس کا پھل ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا پھل ملتا ہے۔ اور عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ اچھا ہے، اور اگر بری نیت سے کیا جائے تو وہ اس کا عمل بھی برا ہے، اور اگر کچھ نیت ہی نہ ہو تو پھر وہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو بھی جائز کام کیا جائے تو اس میں ثواب کی نیت ہو، اور یہ خیال کر کے کہ اس کام سے خدا تعالیٰ خوش ہو، تو اس سے بندہ مومن کو بڑے ہی عظیم اجر کی جو ہے سنا وہاں پر بشارت دی گئی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے احوال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر نیک نیتی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر توفیق کے 70 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر بد نیتی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رسوائی کے 70 دروازے ایسے مقام سے کھول دیتے ہیں کہ جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی نیک نیتی ہونی چاہیے ہر عمل صالح میں، کیونکہ مخلوق کی نظر تو اعمال پر ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظر نیت پر ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، معلوم ہوا کہ ہر عمل صالح سے پہلے اچھی نیت رکھنا چاہیے کہ جس کی بھی اچھی نیت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی ان نیتوں کے مطابق ہی ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی رضا اچھی نیتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔